ہماری قرات کی بھی شروعات ہوئی، یعنی ہم تلاوت بھی شروع کر رہے ہیں نا، ابھی تو تلاوت بھی شروع کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جہاں سے ہم تلاوت کر رہے ہیں وہ سورہ یاسین ہے، گویا کہ وہاں پہ سورہ یاسین کی بھی شروعات ہو رہی، یعنی سورت کی بھی شروعات ہو رہی وہاں پہ۔ تو یہاں پہ قرات کی بھی ہماری شروعات ہو رہی ہے اور سورت کی بھی شروعات ہو رہی، یعنی ہم ایسی جگہ سے پڑھ رہے جہاں سورت کی بھی شروعات ہو رہی، یعنی سورہ یاسین کی۔ تو اب اس جگہ کو کہتے ہیں شروع قرات، شروع سورت۔ سمجھ میں آیا؟ جی جی الحمدللہ۔ اب آپ سمجھائیے دوسرا اگزامپل دے کے، یاسین شریف نہیں، دوسری سورت کو آپ سمجھائیے۔ کہاں آ رہے فٹیچر؟ شروع قرات، شروع سورت تم کہاں میں گھوم رہے ہو اعوذ کیچڑ میں؟ باللہ اور بسم اللہ کو وصل اور فصل سے ادھر آ، جس طرح چاہیں پڑھیں، آگے جیسے سب بھائی آگے جانے کا نہیں، شروع قرات، شروع سورت تو کس کہاں کو گھوم رہا کہتے ہیں یہ چیز سمجھائیے آپ۔ کیچڑ میں سیدھا رہے، اور پڑھ وہ کر بتاؤں حضرت؟ تو بول مکار کو کہنا کٹنگ کلا پڑھ ہے کر نہیں، جھاپڑیا، میں جیسا سمجھایا کہاں ہے وہ ویسا ٹکلا آپ دوستوں؟ سمجھائیے کہ جیسے کہ کس کو کہتے ہیں وہ چیز سمجھائیے۔ میں یاسین شریف کا دوستوں اگزامپل اسی دیا، کلاس آپ کم تھی۔ دوسرے سورت کا اگزامپل دیجیے۔ شروع قرات مطلب قرات کا شروع کرنا، شروع سورت مطلب یعنی سورت کا شروع سے شروع کرنا، جیسے ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ بس بس بس۔ تو اب جب ایسی صورت ہو، ایسی کنڈیشن ہو، ایسی جگہ سے ہم پڑھ رہے ہو جہاں ہماری قرات کی بھی شروعات ہو اور سورت کی بھی شروعات ہو، تو یہاں پہ اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ اعوذ باللہ کا محل شروع قرات ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اعوذ باللہ کا محل شروع قرات ہے۔ محل مطلب وہ محل نہیں ہوتا ہے، محل مطلب قرات جگہ کون سی ہے۔ اعوذ باللہ کا محل یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کی جگہ، اعوذ باللہ کا صحیح جگہ کون سا ہے جہاں پہ اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، تو وہ جگہ ہے شروع قرات، یعنی جیسے قرآن شریف آپ شروع کریں گے اعوذ باللہ آپ کو پڑھنا ہے، چاہے کہیں سے پڑھے۔ یہ اور بات ہے کہ پڑھنے کے طریقے الگ ہے، کہاں سے کیسا پڑھیں گے کیسا، وہ آپ اس میں سمجھیں گے، لیکن شروع جیسے ہم قرآن شریف کریں گے ویسے اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ شروع قرات بھی ہے اور شروع سورت بھی ہے، یعنی سورت کی بھی شروعات ہے۔ تو اب یہاں پہ بسم اللہ کا بھی محل ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے کی بھی جگہ ہے، کیونکہ بسم اللہ کا محل ہے شروع سورت۔ ہر جگہ سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے ائمہ کے نزدیک۔ تو یہ یہاں پہ ہم یاسین شریف سے اگر پڑھ رہے، چاہے الف لام میم سے ہم پڑھ رہے، تو یہاں پہ شروع قرات ہے، شروع سورت ہے، یعنی اعوذ باللہ کا بھی محل ہے، بسم اللہ کا بھی محل ہے۔ تو اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے، جب ہم پڑھنا چاہیں گے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی صورت میں، پڑھنے کی وجہ سے یہاں پہ چار طریقے نکلتے ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی، اور چاروں طریقے جائز ہیں۔ ایک تو اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ، یعنی الف لام میم یا جہاں سے ہم پڑھے وہاں سورہ، تینوں کو ملا دینا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ تینوں کو الگ کر دینا ہے۔ جب تینوں کو ملائیں گے تو اس کو کہتے ہیں فصل کل، اور جب تینوں کو جب تینوں کو ملائیں گے تو اس کو کہتے ہیں وصل کل، اور جب تینوں کو الگ کریں گے تو اس کو کہتے ہیں فصل کل۔ وصل مطلب ملانا، فصل مطلب الگ کرنا۔ جب الگ کریں گے تو فصل کل، جب ملائیں گے تو وصل کل۔ یہ تو کلیئر ہو گیا۔ اب بچے دو طریقے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ کو ملا دیا جائے، سورت کو الگ کر دیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں وصل اول، فصل ثانی۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، تو اس کو کہتے ہیں وصل اول، فصل ثانی۔ تین طریقے ہو گئے۔ اور ایک ہے فصل اول وصل ثانی، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، تو یہ ہے فصل اول وصل ثانی۔ یہ چار طریقے سے ہم اعوذ باللہ بسم اللہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ کس
جگہ پہ شروع قرات شروع صورت میں. ٹھیک ہے, اتنا سمجھ گئے؟ جی عامر بھائی اتنا سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی حضرت الحمدللہ سمجھ میں. تو اگر نہیں سمجھ میں آئے تو اتنا یہ جو ریکارڈ ہو رہا ہے نا, یہ ریکارڈ اپلوڈ ہوتا ہے. اس ریکارڈ کو سن کر کے ایسے ہی دماغ میں بیٹھا کر کے لائیے گا. ٹھیک ہے جی جی حضرت. انشاءاللہ. ہاں تو ابھی آگے میں نہیں سمجھاؤں گا. نواز بھائی سنیں یہ ابھی جو میں سے آپ نے سمجھایا. کہے ٹیپے گاؤڑے گئے ہاں ہمارا وہاں سے احترام ملے تیرا تو ہاں تیرا تو ٹھیکری آپ تھے لوگ کے لیے خاص کر کے بول رہا ہوں, باقی لوگ تو ایک دو دن رک سکتے ہیں. مطلب وہ جھوٹ بالکل گاؤڑا لے لیکن آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آیا نا, تو اس لیے میں ابھی پھر سے اس کو سمجھایا ہوں, صرف پہلی صورت کو. تو آپ لوگ کیا کریں گے, اس کو ریکارڈ کو اچھے سے سنیں گے اور اس کو یاد کر کے لائیں گے کل. اور ساتھ میں وہ جو قاعدے ہیں نا, قاعدے یعنی قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے, چاہے کسی صورت سے پڑھے. دوسرا قاعدہ سورۃ توبہ کے علاوہ ہر صورت کے شروع میں. اور تیسرا قاعدہ ہے شروع قرأت شروع صورت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو وصل اور فصل کے اعتبار سے جس طرح چاہے پڑھے. یہ تین قاعدے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے, سمجھ رہے نواز بھائی, جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہی آپ کو سنانا ہے. دوسرا میں نہیں سنوں گا. جو کتاب میں لکھا ہے وہی سیم ٹو سیم یاد کر کے مجھے سنانا ہے, سیم ٹو سیم. اور ابھی جو بتایا ہوں, جو چیز سمجھایا ہوں, وہ چیز مجھے ایک دم اچھے سے آپ کو کل بتانا ہے. ادھر ادھر کی بات میں بالکل نہیں سنوں گا. سیدھا سیدھا جو اس میں سمجھایا ہوں, جیسے اپنے انداز میں, جیسا آپ کو سمجھ میں آیا وہ اپنے انداز میں آپ مجھے کل سمجھائیں گے. تینوں لوگ, نواز بھائی, عامر بھائی اور عرفان بھائی, آپ تینوں لوگ سمجھ گئے؟ جی جی حضرت انشاءاللہ. لفظ تو لفظ یاد کرنا ہے پہلا کام. دوسرا کام یہ جو شروع کرے شروع صورت میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی صورت ہے, جو کنڈیشن بتایا, 4 طریقے, چاروں مجھے ایکسپلین کرنا ہے. بس اتنا کرنا ہے آپ کو. ایک سمجھ جائیے, پھر انشاءاللہ آگے کا بھی راستہ آسان ہو جائے گا اور آگے کا بھی سمجھ میں آئے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے حساب سے محنت کیجیے. ایسے نہیں کہ ابھی سن لیے, اس کے بعد دن بھر اپنے کام دھندے میں لگ گئے, رات میں بھی آرام سے کھا پی کو سو گئے, صبح میں سیدھا اٹھ کے یہیں پہ میرے سامنے کتاب کھولے اور سنے اور پھر سنانا شروع کیے. تو ایسا نہیں چلے گا. اور ایسے اگر کریں گے تو آپ کو کچھ مطلب بھی نہیں رہے گا آپ کو پڑھ کے. ٹھیک ہے, آپ کام کریں گے یا کچھ کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, تو اس میں 10 منٹ 5 منٹ جب وقت ملے تو یہ کتاب جو ہے آپ کے موبائل میں اس کو کھولیے اور یاد کیجیے ایک دم اچھے سے دماغ میں بیٹھا کے. اور جب یاد ہو جائے تو پھر اس کو میرا ریکارڈ جو اس میں ہوگا اس کو سنیے غور سے, اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو کسی ساتھی سے پوچھیے, اور نہیں تو یا تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اگر ان سے بھی نہ سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے. چلیے ٹائم ہو چکا ہے, اب مولانا اویس صاحب آپ کو پڑھائیں گے, اور روز آیا کیجیے. چلیے السلام علیکم. وعلیکم. کل آپ لوگ ایک تو بچا ہوا ہے اردو والا. جی یہ بس جو 8 سینٹینس اس کا اردو عربی میں ترجمہ کر کے آؤ, اور میں اصول حدیث پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. چلیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات نے خبر واحد کی
4 تقسیمات پڑھی تھی، پہلی تو ہو گئی انشاءاللہ، دوسری خبر واحد کی دوسری تقسیم اتصال اور انقطاع کے اعتبار سے خبر واحد کی کتنی قسمیں ہیں؟ اتصال مطلب ملا ہونا، انقطاع یعنی ٹوٹنا۔ اس اعتبار سے خبر واحد کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس اعتبار سے 5 قسمیں۔ سب سے پہلی متصل، دوسری مرفوع، پھر مسند، پھر موقوف اور 5ویں مقطوع۔ سوال: حدیث مرفوع کسے کہتے ہیں؟ جس حدیث کی سند حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتی ہو اسے مرفوع کہتے ہیں، یعنی روایت کر رہا ہو سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، کہ جیسے کوئی راوی ہے، وہ پوری روایت پوری سند ہے اور آخر میں کہا جائے قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سند سرکار تک پہنچ رہی ہے۔ سند وہ جو راویوں کا چین ہوتا ہے ناموں کا، اگر وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے تو اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہلو، ٹھیک ہے، چلو دوست۔ سوال: حدیث مرفوع کا کیا حکم ہے؟ حدیث مرفوع کبھی صحیح، کبھی حسن اور کبھی ضعیف ہوتی ہے، یعنی جس قسم کی صفات پائی جائیں گی اسی قسم کا حکم ہوگا، یعنی اگر صحیح ہوگی تو صحیح والا حکم لگے گا، ضعیف ہوگی تو ضعیف والا حکم لگے گا۔ اب وہ راویوں کی کوالٹی کے اعتبار سے وہ حدیث صحیح، حسن یا ضعیف کہلائے گی۔ سوال: حدیث موقوف کسے کہتے ہیں؟ جواب: اس حدیث کی سند صحابی پر ختم ہو جائے اسے حدیث موقوف کہتے ہیں، یعنی جیسے کوئی روایت کر رہا ہے، بعد میں یہ کہ قال علی رضی اللہ تعالی عنہ یا قال ابو بکر یا قال عمر کہے، جیسے حضرت علی نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا، صحابی پر ختم ہو جائے اور صحابی کی قول کو روایت کیا جائے۔ تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث موقوف۔ حدیث موقوف کا کیا حکم ہے؟ حدیث موقوف بھی کبھی حسن، کبھی ضعیف اور کبھی صحیح ہوتی ہے۔ سوال: حدیث مقطوع کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی نمبر کلیئر نہیں دکھائی دے رہا، کتنا نمبر ہے سر؟ 9۔ حدیث مقطوع کسے کہتے ہیں؟ جس حدیث کی سند تابعی تک پہنچ کر ختم ہو جائے اسے حدیث مقطوع کہتے ہیں، جیسے کہ کوئی راوی روایت کر رہا اور کسی تابعی پر جا کے وہ سند ختم ہو جائے، پھر تابعی کا قول بیان ہونے سے حضرت حسن بصری تابعی ہیں تو کہا جائے قال حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو فرمائی وہ بیان کرے، تو تابعی تک وہ سند جانے اینڈ ہو گئی، ایسی حدیث کو حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ حدیث مقطوع کا کیا حکم ہے؟ حدیث مقطوع بھی کبھی صحیح، کبھی حسن اور کبھی ضعیف ہوتی ہے، لیکن راجح قول کے مطابق حدیث مقطوع قابل حجت نہیں، یعنی اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا احکام میں۔ سوال: حدیث متصل کسے کہتے ہیں؟ جس حدیث کی سند سے کوئی راوی ثابت نہ ہو، یعنی شروع سے لے کے آخر تک جتنے بھی اس حدیث کے راوی ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک، کیونکہ اپنے صحابی تک کی وہ حدیث ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی راوی ہیں سب کے سب راوی اس روایت میں مینشن کا ذکر ہو، ایسا نہ ہو کسی راوی کو چھوڑ دیا جائے، اگر شروع سے لے کے آخر تک کوئی بھی راوی مس نہ ہوا ہو، نہ چھوڑا گیا ہو،
ثابت نہ ہو تو ایسی حدیث کو حدیث متصل کہتے ہیں۔ حدیث متصل کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی کبھی حسن کبھی ضعیف اور کبھی صحیح ہوتا ہے۔ سوال، حدیث مسند کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ حدیث مرفوع جس کی سند حضور صلی اللہ تعالی وسلم تک متصل ہو۔ یہاں ایک قید لگ گئی ہے، جو حدیث مرفوع ہو اور اس کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو، متصل ہو، تو ایسی حدیث کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے، مسند کہا جاتا ہے۔ سوال، حدیث مسند کا کیا حکم ہے؟ حدیث مسند قابل حجت ہے اور یہ بھی کبھی صحیح کبھی حسن اور ضعیف ہوتی ہے۔ اب یہ ہو گیا سبق۔ اب کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا یا کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو۔ تو سمجھ میں آیا سب کو؟ ہلو، جی سر۔ سب سمجھ میں آ گیا؟ حدیث نمبر 50 ہاں، ابھی جو پڑھے سبق حدیث نمبر 50 سے 60 تک، یعنی پورا چیپٹر ہے وہ، دوسری تقسیم کا پورا۔ خبر واحد کا دوسرا چیپٹر پورا۔ ہاں، کچھ اور پوچھنا ہے؟ کسی اور کو؟ ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگ بیٹھ کے اگر کسی کو پڑھنا ہے تو تکرار کرنا ہے تکرار کر لو، اور اگر جانا ہے تو جا سکتے ہیں۔ مولانا جمیل صاحب بات کرتی ہے، ہاں، آ جائیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ میسج کیے نا انہوں نے۔